اور ڈیوٹی نہیں جانا جی ادھر نہیں ڈیوٹی نہیں جانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مفسر شبیر حکیم اللہ مفتی احمد یاسر خان نے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا شمر ہمارا کلام بڑا پیارا کلام ہے آپ لکھتے ہیں خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا مبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے حج پہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر گداتے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر
بلاتے یوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خمار ہوتا یوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خمار ہوتا تیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی تیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی تیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا مر مٹ کر ہو لگتی مٹی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا سبز گنبد غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بجھا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا بسم اللہ
ریاض پر الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ حق محبوب کی حمد و ثنا کرتے ہیں اپنے اس آئینہ دل کی فدا کرتے ہیں اپنے اس آئینہ دل کی فدا کرتے ہیں ہم بندے جو دن رات گناہ کرتے ہیں اور یہ واقع ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان
بڑا منظر ہوتا ہے، بندہ جب وہاں ہوتا ہے بڑا ہی منظر ہوتا ہے۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، وہاں پر کوئی اور گفتگو ہوتی نہیں ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، وہ یہی باتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد کی آوازیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تحلیل تقدیس کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس ڈھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا شان مولا، تا عمر لکھتے آنا مقدر، تا عمر لکھتے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت تھا میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت وہ دیکھو تو گول بنا ہوا کعبے کے ساتھ ہی، کعبے کے اور پرنالہ بنا ہوا ہے میزاب رحمت، جو اس کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ میزاب رحمت تھا میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، آپ جاؤ نا وہاں پر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی، آپ جب وہاں پہ جائیں گے کبھی اس کو دیکھیں گے کبھی اپنے آپ، ایسا وہاں پر ایک گیس داری ہوتا ہے، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت میں نہ بندہ مستغرق ہو جاتا ہے، وہ کبھی دیکھتا ہے کعبے کو کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، میں یہاں آ گیا، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک شخص کعبہ شریف کے غلاف سے لپٹ کر دعا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ میرا اگر کوئی عمل تجھے پسند نہ آئے تو مجھے کیا کروں، اندھا اٹھانا تاکہ میں کسی کو دیکھ نہ سکوں، میں کسی کو دیکھ نہ سکوں، لوگ مجھے دیکھیں میں نہ دیکھوں کسی کو، شرم نہ آنا، میں شرمسار ہو جاؤں گا۔ جب لوگوں نے کچھ جوڑا نا، پوچھا ایسی کیوں دعا کرتے ہو، کہنے لگے ایک بندہ ایسی دعا نہ کرو تو کیسی دعا کرے، اگر مال کو دنگا ہوں، پتہ ہو کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا،
رہتے پھر مروا میں دیکھا صفا اور مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا اور کیا دیکھا دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر سروں کا سمندر کو کہا جب صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہیں لوگ یوں جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے یوں لہر آ رہی یہ ایک سما بن رہا ہوتا ہے پھر بیچ میں ایک ایسی جگہ جہاں بندے دوڑتے ہیں نا جہاں پہ اس کو لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں بندے دوڑتے ہیں ایسا سما ہوتا ہے دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اونچی آواز سے اگر پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا ثواب اس لیے ملے گا کہ یہ جو دیوار ہے نا آپ کے لیے دعا بن جائیں گے بروز معاشر یا اللہ اس نے تیرے معافی پہ درود پڑھا تھا ہاں دعا بنا دیا اپنے گھر کی تو دیوار کو دعا بنا دیا کنکر کو دعا بنا دیا پتھر جو ہے کو لے کر نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اے پتھر تم دعا کرو میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں لاتے تو اس کو سہ بروز معاشر کام نہیں السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آج کم سنحجت الحرام آج حج کے مہینے کا قربانی کے مہینے کا کی پہلی تاریخ اور 1443 ہجری ہے اور آج ہے کون سی تاریخ ہے یکم جولائی دیکھیے دونوں برابر یکم جولائی اور 2022 جمعہ مبارک بڑا مبارک دن بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور جمعہ میں آج دھوپ بھی نہیں ہے ٹھنڈا ٹھنڈا کام ہوا ہے جولائی اور ٹھنڈا کام اس کی مہربانی ابھی گرمی کی اتنی نکلا نہیں جا رہا تھا گھر سے باہر اور دیکھیں اللہ نے کرم کر دیا بھارت وہ کرم کرتا ہی ہے ہم کریں وہ تو کرم کرتے ہی رہتا ہے بھارت حضور نے اس کا کے لیے بارگاہ فرمایا روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر کیوں نہیں پڑھتے درود ان پر اور ان کی آل پر ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا یہ درود تو ہے وظیفہ تیرے جد پاک کا ہے یہ مشکل میں وظیفہ الصلاۃ والسلام اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر اے مبین پڑھ لے درود ان پر اور ان کی آل پر ہے یہ تیری ہے یہ بخشش کا وظیفہ ہے یہ بخشش کا وظیفہ
وظیفہ صلاۃ و سلام ہے یہ بخشش کا وظیفہ صلاۃ و سلام صلو علی الحبیب حضور علیہ السلام پہ درود پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم پیارے محترم صاحب قربانی سنت انبیاء سنت ابراہیم سنت مصطفیٰ چونکہ بقرہ عید قریب ہی ہے اور بقرہ عید کی سب سے اہم اور خصوصی عبادت قربانی ہے اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ الکریم قربانی کے تعلق سے قرآن کریم کی چند آیات کی وضاحت آیات کی روشنی میں ایک حکمت کے مزید کو چننے کی سعادت حاصل کریں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی اس کی راہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے قربانی کے اوپر تو ہم چھری پھیریں اپنے نفس پہ بھی چھری پھیریں اے کاش ہم اپنی انا کی خاطر اپنی خاطر کسی سے دشمنی نہ رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دشمنی رکھیں اے کاش ہمارا جو عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے امیر رسول لکھتے نا میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا اللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہماری چھوڑی میں اپنی رحمت کی خیرات دے دے یا اللہ اپنے کرم سے ہماری چھوڑیوں کو خالی چھوڑی کو بھر دے مرادوں سے بھر دے جو ہمارے دل میں نیک تمنائیں آرزویں سب سے پہلے جو میں سچی بات میں سے کوئی پوچھے نا آپ کیا چاہتے ہو میں عثمان میں کہوں یار مجھے مدینے جانا ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ مدینے جانا ہے وہاں جانا سارا کام ہو جانا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا قرآن کی آیت ہے 5واں پارہ وَالْمُحْسِنَاتُ سورہ نساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلق پر فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ ٹھیک ہے تو حاضر ہونا کس لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور وہاں کی خیرات جو ہے نا سب سے ہلکی خیرات سب سے چھوٹی خیرات پتہ کیا ہے من زار قبری وجب له شفاعتی سب سے چھوٹی خیرات حاضر دو شفاعت ملے من زار قبری حدیث پاک او کما قال علیہ السلام من زار قبری وجب له شفاعتی جس نے میری قبر کی میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو ختم ہوگی بات ایسا پیچھے کی رہ گئے وہاں پر حاضری دینا مقصود ہے باقی کام کو بھی ہو جاتے ہیں اور یقین جانیے وہاں پہ جس نے حاضری دی ہے جس نیت سے حاضری دی اس کی وہ نیت مراد پوری ہوئی ہے وہاں جس نیت سے حاضری دی اس کی نیت اور مراد پوری بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ پارہ 17 سورہ حج آیت نمبر 34 میں اور ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان آسان ترجمہ کنز العرفان اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپائیوں سے رزق دیا گوشت کھانا اللہ نے فرمایا چوپائی جانور ہی ہیں ابھی میں جانور جو حلال ہے وہی ہم کھا سکتے ہیں اور شیر تو نہیں کھا سکتے ہم منع ہے ٹھیک ہے یہ درندہ ہے نہیں کھا سکتے وجہ کیا ہے اس کی وجوہات ہے وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس موضوع پہ بیان ہوا کہ کون سے جانور کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں بکری کھاتے ہیں پہاڑی بکری کیوں نہیں کھاتے مار ہو کیوں نہیں کھاتے فرق ہے نا تو انشاءاللہ وہ کبھی قسمت یاوری کی انشاءاللہ آپ کے بارے میں کریں گے اچھا اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان اس آیت کی معنی یہ ہے کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیں پہلے جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا غیر مسلم ہندو وغیرہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بلی دیتے تھے بلی قربانی کرتے تھے وہ کس کی دیتے تھے انسانوں کی ہاں انسانوں کی قربانی دیتے تھے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے انسان کی قربانی کا حکم ایک ہی کو دیا تھا وہ کن کو دیا تھا
ہیں؟ اب بولو تو صحیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہاں کس کے آئے تھا؟ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا وہ حکم دیا تھا، اور حکم دیا تو دیا بیٹا ذبح کیا تو ملا کیا جنتی مینڈھا ہے، جنت وہ بھی سینگ والا. فرمایا سب سے بہترین قربانی مینڈھے کی، وہ بھی سینگ والے کی، سب سے افضل قربانی اس کی ہے. ہاں جی اللہ اکبر. اگر میسر ہے مینڈھا کسے کہتے ہیں؟ ہاں بھیڑ کی قسم ہے نا دمبا بھی، وہ کریں آپ. باہر شریعت میں ہے ذبح کرتے وقت اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہی تو جانور حرام ہو گیا. اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ کہنے بھول گیا اس وقت میں جانور حلال ہے، یعنی کہ اس کے ذہن میں تھا میں نے کہنا ہے لیکن بھول گیا پھر حلال ہے. اسی طرح اگر دو شخص مل کر جانور ذبح کریں ضروری ہے کہ دونوں ہی بسم اللہ پڑھیں، اور اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھی، جیسے بڑے جانور ہو گیا نا گائے وغیرہ، وہ ایک سے ذبح نہیں جوڑ رکھتا نا تو دونوں ایک کسائی کے ہاتھ لگا دیتا ہے تو دوسرا جو جس کا ہوتا ہے جانور وہ بھی ہاتھ لگا دیتا ہے. اب دونوں کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا ہے، دونوں کو ہی. اگر ایک نے جان بوجھ کے نہ کہا تو جانور حرام ہو جائے گا. بعض لوگ ذبح تو کساب سے کرواتے ہیں مگر برکت کی چھری پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری کہ وہ بسم اللہ پڑھیں. اس آیت کریمہ سے دوسرا مدنی پھول یہ سیکھنے کو ملا کہ قربانی بہت پرانی عبادت ہے. دنیا کی تمام ہدایت یافتہ قومیں قربانی کیا کرتی تھی. انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کی قربانی. آئیے تذکرہ سنتے ہیں. چنانچہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی قابیل نے قربانی پیش کی. قابیل نے قتل کیا تھا، حابیل کو قتل کیا قابیل نے، قربانی پیش کی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے. اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں پیش کی گئی انوکھی قربانی تو مشہور و معروف ہے. منقول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا. لوگ اپنے محبوب ترین جانور اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح فرمایا. حضرت عبداللہ کون؟ میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو قربانیاں پیش کی ہیں. اچھا قربانی کیسے پیش کی؟ ان کو نام نکلا نا قرآن نازل ہوئی تو ان کے نام کے ساتھ جو ہے ان کے معاملات کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عبد المطلب جو تھے آپ کے والد صاحب، انہوں نے 100 اونٹ کی قربانی پیش کی تھی. 100 جانور جو ہے قربان دیتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ. خیر پیارے محترم اسلام، معلوم ہوا جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے قربانی مقرر تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور سلیمان علیہ السلام. اہل عرب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد یہ سب قربانیاں کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے. قربانی کے ذریعے اللہ پاک کو قرب حاصل کیا کرتے تھے، اللہ پاک کو راضی کیا کرتے تھے. اے عاشقان الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قربانی کیا کرتے تھے. اور آپ کی امت میں بھی ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہے اور دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے. یاد رہے قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب پر سال گزرنا شرط نہیں، جس طرح زکات میں سال گزرنا شرط ہوتا ہے، قربانی کے لیے یہ نہیں ہے. بلکہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے تک، یعنی ان 3 دن اور 2 راتوں میں کسی وقت بھی مالک کے نصاب ہو گیا تو
قربانی واجب ہو گئی. پیسے نہیں تھے, حاجی صاحب 50,000 روپے بھیج دیتا تھا. امید نہیں ہے سر, ہاں حاجی صاحب 50,000 بھیج دیں, 7 سال ہو گیا. ٹھیک ہے, ان 3 دنوں کے اندر نہیں تھا اس کے پاس کچھ, ہے سمیر بھائی, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. کسی نے آپ کو پیسے بھیج دیا, 1,00,000 روپیہ بھیج دیا, اب آپ کے اوپر قربانی ہے, آپ قربانی کریں گے. ٹھیک ہے, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی سے بہتر کوئی نعمت بدل نہیں ہے. جو بندہ کہے نا, سیکولر قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی امریکہ کو جو پیسے دے دیں, ایسے آپ تو نہ ذرا پیسے آپ دیتے نہیں ہو. جب قربانی کا معاملہ ہے, جب کوئی اور معاملہ ہے تو پھر کہتے ہیں پیسے دو ان کو. اس دن خون بہانے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. خون ہی بہانا ہے اس دن میں. خون بہانا کس کا؟ جانور کا, بندے کا نہیں بہانا. کہتے بندے دو جی خون بہانا کو بھی بھائی نکالا, چلو خون بہاؤ جی, نا جانور کا, وہ بھی حلال جانور. ٹھیک ہے, تو پیارے محترم صاحب, قربانی اور اس کے متعلق تفصیلی احکامات اور مسائل جاننے کے لیے بہار شریف جلد 3 حصہ 15 سے قربانی کا حصہ پڑھ لیجیے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ مجدد دوران غوث وقت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار اسی موضوع پر ہے. اس میں آسان انداز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ رسالہ مل جائے, موبائل آپ کے پاس ہے, اینڈرائڈ موبائل, آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. تو پیارے محترم صاحب بھائی, دعوت اسلامی کی اپلیکیشن بھی ہے قربانی کے حوالے سے. تو دیکھیں آپ, قربانی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. قربانی کرنا اللہ پاک کی رضا والا کام ہے. قربانی کرنا اللہ پاک کے قرب کا سبب ہے. قربانی کرنا سنت ابراہیم کی ہے, سنت انبیاء ہے. اور قربانی کرنا سید انبیاء محبوب خدا احمد مجتبیٰ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی پیاری سنت ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام اپنی بھی قربانی کرتے ہیں, اپنی امت کے لیے بھی قربانی کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہم کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے لیے قربانی؟ کریں یار, الحمدللہ. جو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, سچی بات کا. 40,000 روپے کا, 50,000 روپے کا, 60,000 روپے کا, ایک بات کر رہا ہوں, سال میں ایک مرتبہ آپ نے 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا ہے یار. اس لیے یہ خاص حضور علیہ السلام کی اپنی قربانی پیش کرنے کے بعد آپ بھلے حصہ ڈالو, آپ بھلے حصہ ڈالو. حضور علیہ السلام کے لیے 1,00,000 روپے کا بکرا لیں, تو بہترین سا بکرا ہو, دل کو بھاتا ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, سرکار کی بارگاہ کے لیے آپ قربانی پیش کریں. یقین جانیے آپ کو ایسا سکون ملے گا یار. اور گوشت خود نہیں رکھنا, رکھ لیں تھوڑا سا, رہن رکھ لینا اپنے لیے, باقی سارا دے دو, غریبوں میں تقسیم کر دو. اور رہن لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں نا, تو اس لیے میں نے کہا رہن رکھ لینا, باقی دے دینا ساتھ. 2 رہنیں ہوتی ہیں, دستیاں آگے ہوتی ہیں 2, ہیں عثمان بھائی. خیر بہرحال آپ یہ چیزیں آپ اتار, اس لیے میں آپ کو اتار تاکہ آپ یہ کریں. سننا برائے سننا نہیں, سننا برائے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ضرور کریں. نہیں ہے آپ کے پاس پیسے, چلے کوئی بات نہیں, تیسرا ڈال لیں. جی نہیں پیسے, کوئی بات نہیں. وہ کیا کہتے ہیں شرمساری میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آج نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے سال میں کوشش کروں گا میں بہتر سے بہتر قربانی پیش کروں. یہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے لگا ہوں, حصہ ڈال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ حصہ 10-12 ہزار روپے والا نہیں ڈالنا, لاہور جانوروں کا 19-20 ہزار روپیہ, 20-25 ہزار روپے جہاں پہ ڈالتا ہے وہاں پہ ڈال دیجیے گا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مستثرہ متقیہ مجتہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا علیہ السلام کے حکم سے سیاہ پیروں, سیاہ پیٹ اور سیاہ آنکھوں والا مینڈا حاضر کیا گیا. سیاہ پیروں والا, سیاہ پیٹ والا, سیاہ آنکھوں والا مینڈا حاضر کیا گیا. آپ علیہ السلام نے چھری تیز کرنے کا حکم دیا, اور پھر حضور نبی پاک علیہ السلام نے چھری دی, مینڈے کو لٹایا, اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اسے ذبح فرمایا, اور پھر یہ دعا کی, بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے نام سے, اے اللہ پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی قربانی قبول فرما. کیسا انداز ہے یار. حضور علیہ السلام ہمارا نام بھی لیا کرتے تھے, اپنی امت کے لیے ایسے شفیق مہربان آقا نصیب ہوئے ہیں.
الحمدللہ۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سلطان کون و مقام رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عدد سینگوں والے چت کبرے، چت کبرے کسے کہتے ہیں؟ چت کبرا، چت کبرا کہتے ہیں جس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ مختلف کلر ہو، اس کے اوپر نا براؤن بھی، کالا بھی، سفید بھی، یہ وہ سارے نا چت کبرا ہیں۔ ہاں وہ جو بھی کہتے ہیں چت کبرا جو ہے وہ مینڈا جو ہے نا، مینڈوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمایا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ اے عاشقان رسول، معاشرے میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو عام حالات میں خوب برگر پیزے پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں، خوب مٹن وغیرہ کی صورت میں کچھ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، مگر جب قربانی کا موقع آتا ہے انہیں جانوروں پر رحم کرنا یاد آ جاتا ہے۔ نہیں یار یہ تو نہیں پتا، ظلم ہے جانوروں جڑے کھاتے تھی اور ظلم نہیں، برگر ہی کیے کھاتا نہیں کیا ہم تجھے کہتے ہیں ظلم ہے؟ یہی کہاں سے ظلم آ گیا؟ ایسے رضانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی رحمت والا ہے، کوئی نرم دل ہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ مومنین پر جو ہے وہ نہایت مہربان ہے جی، اور امت کا گرا گزرنا ان پر، یعنی کہ امت کا مشقت میں پڑنا ان کو گرا گزرتا ہے، اتنے مہربان آقا وہ سی بات ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب وہ رحمت ہے جہانوں کے لیے، وہ ذبح فرمائے، جب وہ جانوں کی قربانی پیش کریں، وہ قربانی دیں تو آپ کہیں کہ جناب نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جانوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے نبی سراپا رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے رحمت ہیں۔ جب حضور علیہ السلام یہ عمل فرمائیں، امتی کیوں ایسی باتیں کریں؟ بات کرتا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہو جاتا ہے، صحبت جو ہے نا بری ہو جاتی ہے، صحبت بری ہوئی کام خراب ہو گیا، صحبت اچھی عمل بھلے نہ اچھے ہوں، صحبت اچھی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے جس کے پاس وہ بیٹھا ہے۔ یک زمانہ صحبت باعلیہ بہتر ارسد سانت آت بیریا، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے کی صحبت میں مختلف یہاں پہ توجہ رکھی ہے میرے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں بہنا کتنا بڑا کام ہے، کتنا نیکی والا کام ہے کہ فرمایا یک زمانہ صحبت باعلیہ بہتر آج 100 سال تاج بیریا، یعنی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحے بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تاج بیریا ایسی عبادت جس میں ریا ہو، وہ نہیں جس میں ریا نہ ہو، اس سے بہتر ہے۔ تو پیارے محترم اسلام میں اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایسی بات نہیں آئیں گی غریبوں کا خیال رکھ لو، ان کو پیسے دے دو یا جانوروں کے اوپر قرض کھاؤ، ایسا نہ کریں، سوچے بھی نہ ایسا۔ مجھے نا میرے ذہن میں آئی بات نا، میں اپنی بات پر میرے ذہن میں بات آئی یار قربانی اگر ہم 50,000 کر دیں باقی غریبوں کو پیسے دے دیں تو کیسا ہے؟ میں نے اپنے سے سوال کیا نا اپنے آپ سے، پھر میں نے اس کے اوپر پڑھنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا، مورل یہ نکلا کہ اس دن قربانی کے 3 دن راہ خدا میں جانور ذبح کرنے سے بہتر کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ بس خلاص بات ختم۔ حضور علیہ السلام کو معلوم تھا، حضور علیہ السلام کے دور میں کیا غربت نہیں تھی؟ ایسی تھی غربت، ہاں جی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غربت کیسی تھی وہ بتانے لگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام مسجد نبوی علیہ صاحب میں تشریف فرما دیں، ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ جس سے بھی میری شادی کرنا چاہے میں تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شادی کی ضرورت ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کی کچھ بھی نہیں ہے، کیا مہر دے گا اس کو؟ فرمایا جاؤ گھر جاؤ، بھلے ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، ایک لوہے کی انگوٹھی کیا ہوتا آتی ہے، لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، وہ لے آؤ تو تمہارا مہر سے کر کے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ وہ گھر میں کچھ بھی نہ ملا، گھر دیے کچھ بھی نہ ملا، ایسی غربت تھی تو وہاں پہ قربانی ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام 2-3 دن اور بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے لوگ قربانی۔ بلا پھر وہ آخر میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں کچھ صورتیں آتی ہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا یہی صورتیں تمہارا مہر ہے اس کے لیے، تمہیں صورتیں یاد کروانی، تمہاری شادی کروا کے ہم نے
تو ایسے معاملات ہوتے تھے. ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام نے تو ایسے وقت گزارے. آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے, اتنا ہمارے پاس مہینے 2 مہینے کے لیے ایکسٹرا موجود ہے گھر میں. اللہ ماشاءاللہ جس کے گھر میں نا ادھر ہر ایک کے گھر میں موجود ہوتا ہے. مہینے کا راشن ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ بولو تو صحیح. اب میں کہنا منگا لگا کھڑے کو پاتے ہو نا. ہاں جی ڈالتے ہیں. اگر جو مدرسے حال ہے نا گھر کو بھی ڈالتے ہیں یار. ہر کچھ ہے. موبائل کتنے کا ہے؟ یہ کتنے کا موبائل ہوگا؟ یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو A30s. یہ تقریباً 30-35 ہزار روپے کا اب ہوگا. 30-35 ہزار روپے کا. اچھا یہ جو لگا ہوا ہے یہ تو کم تھوڑی ہے. نوٹ 10 ہے. یہ ہے 80 ہزار روپے کا ہے. مثال دے رہا ہوں. آپ کے پاس بھی یہ چیزیں مہنگی سے مہنگی آپ نے اتنی بڑی وہ دیوار کتنی آپ نے ایسے لگائی کہ نہیں لگائی گی 6 مہینے. کیا مقصد ہے اس کا؟ چھوٹی سے کام نہیں چلتا. دیکھنا کیا ہے؟ مدنی چینل دیکھیں پھر تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ اس کے اوپر دیگر پروگرامز دیکھیں, گانے باجے فلمیں ڈرامے دیکھیں, وہ تو گناہ کا کام ہے. اس کو دیکھیں لیکن اور قربانی ساڑھے کو ہے کوئی نہیں. ہم تو قربانی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ ڈرام کی تو ڈانٹے ہیں. ہمارا دل ہی نہ مانے تو جو مرضی کروا لو. میں تو ایک بات کہتا ہوں, ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, کام نہ کرنے کے کچھ ہی بولو 5 منٹ رہے گئے تھوڑی مہربانی ساتھ دے رہے میرا. کام نہ کرنے کے. اب آپ نے کام کرنے کے 100 طریقے ڈھونڈنے ہیں. یار اچھا یہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ قربانی نہیں یار میرے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, نہیں میں مقروض ہوں, میں کر ہی نہیں سکتا. نہیں میرے اور نہیں یار بھی پہلے کو 100 طریقے ڈھونڈنے. اب ہاں یار میرے پاس 16 چیز ایسی فضول پڑی ہوئی یار. 2 فریزر رکھے ہوئے بیٹی بھیج دو, 2 فریج رکھے ہوئے کہیں بھیج دو. اتنی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. چلو گوشت کھا لینا بہت سارا ساتھ نہیں کھاتے گوشت. میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کہتا ہوں آپ گوشت رکھے تھوڑا سا فریزر کر لیتے ہیں, اوپر جما لیتے ہیں, وہ برف بن جاتا ہے. یہ نقصان دہ ہے. فریز کیا ہوا گوشت کھانا نقصان دہ ہے. 1 ہفتے سے زیادہ فریز کیا ہو نا آپ نے, پڑھے آپ ان سے پوچھیں, اطباء سے پوچھیں. آپ نہیں وہ کھاتے, وہ لوگ ڈاکٹر نہیں کھاتے یہ کام. یہ فریش کام ہوئی. فریش چیز اچھی ہوتی ہے بھائی. چلتا پانی پاک کھڑے تھی سارے وہ طرح رکھ لیتے ہیں, جوڑ لیتے ہیں, پھر بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتا ہوں. یہ ہو گیا تھا. بعد میں کیا گوشت نہیں ہوتا, بعد میں بکرے بھاگ جاتے ہیں. مزہ تو جن لیتے نہ کرو یار. تھوڑا رکھو اپنے گھر میں جتنا کھا سکتے, پیٹ میں جتنا ہے جائے بس وہ رکھے. باقی دیں, قربانی ضرور کریں. ہیلو بچے سے کام نہ لیں. طریقہ ڈھونڈیں کہ قربانی کس طرح کرنی ہے. موبائل بھیجتے ہیں اپنا یار, بٹن والا موبائل لے لیں, ٹیکی 10 لے لو. آپ ایک بات کر رہا ہوں, چھوٹے سے چھوٹا موبائل لے لیں. کیا قربانی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. کریں ضرور قربانی. کریں گے بولے تو صحیح. گوشت اپنے آپ پاس ہی رکھیے گا. جو جانور ذبح کریں اس کی کھاد آپ نے سامنے کو دیجیے گا. ٹھیک ہے. کھاد کس کو دینی ہے؟ نماز پڑھنے میں بہت کہا ہے. نماز کے لیے یہ جو دن چل رہے ہیں نا, اس میں کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی تو وہاں پہ تو تکرار ہو رہی ہے. کیا تکرار ہو رہی ہے وہاں پر؟ میں نہیں یار کر دیں. پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. مل کے پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ صدا لگائیں آپ, نیت کریں. یہاں پہ لگا رہے پھر وہاں پہ بھی لگائیں گے. نماز میں نا جیسے بھائی فرما رہے, نماز تو مسلمانوں پہ باندھا ہوا فرض ہے. نماز آج کی جانے انسان بغیر نماز کے انسان ہے ہی نہیں. انسان نماز کے بغیر بولو جی ہے ہی نہیں انسان. جانور نماز پڑھتے ہیں؟ جانور نہیں پڑھتے, کچھ بھی نہیں پڑھتے. جڑا نہیں پڑھتا وہ بھی گھر کرنا, وہ بھی جانور ہی ہے. اب نماز پڑھو اللہ کے بندو, اللہ کی رضا کی نہیں پڑھنی ہے. قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. قربانی کرو, قربانی کرو, نماز پڑھو.
ان شانئک هو الابتر. بات یہ کہ نماز تو قرآن پاک میں کتنا نماز کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے. اگر نہیں آتی ہمارے قاری صاحب یہاں موجود ہے، عالم دین ہے ماشاءاللہ. ہاں وہ کیا کہتے ہیں، سند یافتہ عالم دین ہے ماشاءاللہ. ہاں علم کے بھی عالم ہیں وہ، تو آپ ان سے سیکھیں ماشاءاللہ. یہاں پر عصر کے بعد یہی ہوتے ہیں، آپ یہی ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں. ظہر کے بعد، عصر کے بعد جو ٹائم آپ میسر ہے، عشاء کے بعد تھوڑا سا ٹائم دے دیں، 12-15 منٹ دے دیں، کچھ سیکھ لیں یار. الحمدللہ پچھلے دنوں ہم نے پچھلے جمعے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ دعا سیکھی تھی نا، ربی جعلنی ہے نا، وہ ہم نے سیکھی تھی. آج ایک چھوٹی سی بات سیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اتنا سیکھا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. لازمی قربانی کریں. جتنے مجھے یہاں پہ سن رہے مسجد میں، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو قربانی نہ کرے. سب قربانی کریں، بڑی برکتیں ملیں گی، بڑی برکتیں ملیں گی. کر کے دیکھیں، انشاءاللہ نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے.